السلام علیکم، میں ہوں ہیرا نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، رحمتوں بھرا مہینہ آ گیا ہے، تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں اور جو بھی کریں دل کی گہرائیوں سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر کے لیے پریشان ہیں، جن کا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اب ان کا خود کا ذاتی گھر ہوگا۔ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے، کرائے پر رہتے ہیں، ہر سال در بدر ہوتے رہتے ہیں، ہر سال کے اندر مکان خالی کرنا پڑتا ہے۔ آج کل مہنگائی کے دور میں 50 سے 60% لوگ اپنے ذاتی گھر سے محروم ہیں، اور اپنا خود کا گھر ہونا، اپنا ذاتی گھر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے پاس اپنا خود کا ذاتی گھر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، تو ہر ایک کے لیے اپنا خود کا ذاتی حجرہ تھا، تو اپنا خود کا ذاتی گھر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خوب مانگیں۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کا بہت جلد ذاتی گھر ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے، تو آپ نے بہت ہی زیادہ اسے دل سے کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کا خود کا ذاتی گھر ہو جائے گا، اور چند ہی دنوں میں غیب سے اسباب اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کسی عامل کے پاس نہ جائیں، کسی سے بھی اپنا وہ نہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے شیئر کرنا ہی ہے تو اپنا جو لا ہے وہ اپنے اللہ سے لگائیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دے گا، اور ایسا نواز دے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کہاں سے بنائے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم اپنا یقین کامل رکھیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور اجر دیں گے۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے، اور جب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ قرآنی وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، پہلے آپ اس آیت کو سن لیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے۔ ویسے آپ اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ ٹائم جو ہے وہ رات کا آدھا پہر یعنی تہجد کے وقت اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بہت ہی آپ کے لیے پاورفل کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ رات میں آپ نے تہجد میں 313 بار اس عمل کو پڑھنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیں آپ، اس کے بعد 313 دفعہ آپ نے یہ آیت کو پڑھنا ہے۔ آگے پیچھے درود ابراہیم 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جانماز میں اتنی دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ جائے، اور یہ اس وقت تک عمل کرنا ہے جب تک آپ کا خود کا ذاتی گھر نہیں ہو جاتا۔ 313 مرتبہ اگر آپ تہجد میں یا رات کے آدھے پہر میں اس وظیفے کو کرتے ہیں تو بہت جلد آپ کا کام ہوگا، اور دنوں میں آپ کے کام بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے، نہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ لون لینے کی، نہ قرضہ لینے کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے مانگیں، اس کے پیارے محبوب کا وسیلہ دے کے اس سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے جلال کا واسطہ دے کے مانگیں۔ بے شک وہ بہت مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، اس کے خزانے میں کوئی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے لا لگانی ہے، اور اس عمل کو دل سے کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت جلد غیبی اسباب بنائے گا۔